اللہ کے نبی ایک مرتبہ جنازے کے موقع پر اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے بھائیو، اے میرے صحابہ، لمثل ھذا وعدت، اسی جیسے دن کے لیے تم بھی تیاری کرو۔ آج اپنے ساتھی کو کندھے پر لائے ہو، کل تمہیں اٹھا کر کے کندھے پر لایا جائے گا۔ آج ہم اور آپ سوشل میڈیا پہ لوگوں کی موت کی خبریں ڈالتے پڑتے ہیں، کل ہماری موت کی خبر بھی پڑھی جائے گی۔ ہم میسج کرتے ہیں، سین کا رپلائی کا انتظار کرتے ہیں، کل ہمارے پاس بھی میسج آئے گا اور رپلائی کا انتظار کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا اے میرے صحابہ، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے روکا تھا، قبر پر جانے سے منع کیا تھا، فزوروها، لیکن تم قبر کی زیارت کرو۔ کیوں؟ فإنها تذکرکم الآخرہ، جب قبر پہ جاؤ گے تو تمہیں آخرت یاد آئے گی، جب قبر پہ جاؤ گے تو تمہیں خاموش پیغام ملے گا کہ دنیا کی رنگینیوں میں پھنسنے والے، اپنی دولت پر ناز کرنے والے، اپنی طاقت و قوت پر ناز اور گھمنڈ کرنے والے، یہ انسان جو آج قبر میں مدفون ہے، جس کی قبر کی زمین بھی برابر ہو چکی ہے، پہچاننا مشکل ہے۔ یہ دن تیرے اوپر بھی آنے والا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا، تیرے خاندان کے بچے پیدا ہوں گے، وہ سنیں گے کہ تو کوئی تھا، لیکن تیری قبر کی پہچان نہ ہو سکے گی۔ اس چیز کو سمجھ کر کے آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے فکر مند ہو جائے۔ آئیے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنے بندوں کو ریس کرنے، کمپٹیشن کرنے، مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، میرے بندوں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے تم ریس کرو، کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو، جس جنت کو میں نے متقیوں کے لیے تیار کی۔ متقی کون؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہر حال میں، جب کاروبار اچھا چلے تب بھی اور تھوڑی سی مندی آ جائے تب بھی اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو خرچ کرتے، غصے کو پیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، نیک بندے وہ ہیں، جنت کو پانے والے بندے وہ ہیں جب وہ گناہ کا کام کر لیتے ہیں، اللہ کے دربار میں آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ انسان ہونے کے ناطے میں نے گناہ کا کام کر دیا، مولا تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہ کو معاف کر، میری غلطی کو معاف کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جنت کو پانے والے بندے یہ اپنے گناہوں پر مصر نہیں رہتے، جنت کو پانے والے بندے اپنے گناہوں پر ڈٹے نہیں رہتے۔ گناہ کس سے نہیں ہوتا، لیکن گناہ کرنے کے بعد ہمارا فریضہ یہ ہونا چاہیے، ہماری شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے جب ہم اللہ کی نافرمانی کر لیں تو ہم اللہ کے دربار میں آ جائیں۔ اور سب سے بہترین مثال اس میں ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور ہم سب کی ماں حوا علیہ السلام کی ذات بہترین مثال ہے، جب انہوں نے اللہ رب العالمین کے منع کردہ درخت کے پاس چلے گئے، اللہ نے جنت سے نکال کر کے باہر دونوں کو ننگے بھیج دیا، بغیر سطر پہ پردہ بھی نہ تھا، ننگے بھیجا۔ ان لوگوں نے اللہ سے دعا کیا اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اے اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی ہے، ہم نے گناہ کا کام کیا ہے، اے اللہ وان لم تغفر لنا وترحمنا، مگر اے مولا اگر تو نے ہمارے گناہ کو معاف نہ کیا، اے مولا اگر تو نے رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم گھاٹا اٹھانے والے ہو جائیں گے، ہم خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اور تو اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی خطاؤں کو رب نے معاف کیا تھا، وہ بستر پہ سوتے تھے، چٹائی پر، چٹائی والی بستر ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی سے جب صحابہ نے کہا تھا ہم آپ کے لیے نرم گداز بستر بنانا چاہتے، ہم سے دیکھا نہیں جاتا، آپ نے فرمایا تھا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ، اس دنیا کے اندر میری مثال ایک مسافر کی طرح ہے، جو مسافر چلتے رہتا ہے، چلتا ہے، مگر جب دھوپ لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، گرمی کا احساس ہوتا ہے، تھک جاتا ہے، کسی درخت کے پاس بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، پھر چلتا ہے اور اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ میرے صحابہ، میں دنیا کے اندر مسافر کی طرح سے ہوں۔ اس نبی جس کے گناہوں کو رب نے معاف کر دیا تھا اور رات میں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، وہ اللہ سے ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے گناہوں سے معاف
معافی مانگا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے دربار میں آؤ، توبہ و استغفار کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور جنت کے طلبگار بن جاؤ۔ انہی باتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین اللہ العالمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر ہو، ایمان پر ہو، اے اللہ ہم سب کو تو جنت الفردوس میں داخل کر دینا۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔